اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر چاشمبے کے روز، وینسڈے کے روز یہاں پر درس حدیث پر بیان کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراپا ہمارے لیے نمونہ حیات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان کامل ہے جو آپ کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اللہ اسے بھی کامل بنا دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قدم رکھنا یہ دنیا اور آخرت کی عزت کا سبب۔ صرف دنیا اور آخرت ہی نہیں ملتی ہے، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ وعدہ کرتا ہے اپنے بندوں سے، تم اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دو، حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لو، تمہارا رب تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہیں محبوب بنا لے۔ ہم ہر روز مختلف الگ الگ عنوان پر بات کی جاتی ہے اور پیش نظر معاشرے کو رکھا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کے ساتھ اپنے معاشرے میں بھی تبدیل لائیں اور اپنے گھر کو بھی جنت بنائیں۔ یہ کوشش کی جاتی ہے۔ آج کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، نہایت ہی آج معاشرے کو اس کی ضرورت، چاہے وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دوستی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بزنس کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ راستہ چلنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جس اعتبار سے آپ لے لیں، آپ کے لیے حضور کا یہ قول سراپا رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو۔ دیکھیں آپ، قول مختصر ہے مصطفیٰ مگر جامع۔ حضور کے ہر کلام میں لاکھوں حکمتیں چھپے۔ حضور نے کتنا پیارے انداز سے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو۔ آج دیکھ لیں ہماری سراپا ذات لوگوں کے لیے دشواری کا سبب بن گئی۔ ہم خیر جا کے لوگوں کے لیے شر بن گئے ہیں، لوگوں کا سکون جا کے لوگوں کے دل کا درد بن گئے ہیں۔ چاہے وہ کوئی رشتے کے اعتبار سے ہو، جو رشتے میں آپ ٹھہرے اس رشتے پر غور کر لے، ہماری وجہ سے لوگوں کے دلوں میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ چاہے آپ ماں باپ کے اعتبار سے ہو،
آپ دیکھ لیجیے اولاد کے بیچ میں آج جو ماں باپ فرق کر رہے ہیں، بیٹوں کے بیچ میں ماں باپ فرق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نتیجہ نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا، اولاد یہ رب کی نعمت ہے، تمہاری جاگیر نہیں ہوتی۔ آج تم اولاد میں فرق کرو گے، کل قیامت میں پولیس زدہ اٹھے گے، ایک ہاتھ پاؤں گرا ہوا ہوگا اگر اولاد میں فرق کرو، اور آج ہم نہیں کر رہے۔ بڑے بیٹے کے ساتھ ایک الاؤ برتا ہو، چھوٹے بیٹے کے ساتھ الگ برتا ہو، حتیٰ کہ صوفیاء نے اس حدیث کے پیش نظر لکھا ہے، اگر آپ کا دل کا میان کسی بیٹی کے طرف، کسی بیٹے کے طرف ہو، اس کے ساتھ جو سلوک آپ کر رہے ہو، اسے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہو، جس بیٹے سے میان نہیں ہے، جس بیٹی سے میان نہیں ہے، تم پر واجب ہے اس بیٹے کو بھی ہاتھ سے کھانا کھلائے، ورنہ دل شکنی ہو جائے گی، دل میں اسے بغض پیدا ہو جائے گا آپ کو لے کر۔ اور آج ہمارے گھر کے حالات، کمانے والے بیٹے کے ساتھ ہمارا برتاؤ اور جو نہیں کماتا اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ، خدا را فرق نہ کرے، خیر بنے۔ ماں باپ ہو تو اولاد کے لیے خیر بن جائیں آپ، خدا نہ کرے یہ آپ کے حرکات آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے جہنم کا سبب بن جائے۔ حضور نے واضح ارشاد فرمایا، صرف ہم یہ جانتے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بعض جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ، 40 حدیث ہمیں بچپن میں مدرسے میں رٹا دیا گیا، مگر یہ نہیں جانتے ہم ماں باپ اولاد کے حق میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ خدا نہ کرے آپ کے حرکات سے اگر آپ کی اولاد میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، اس کا مقدر جہنم بن جائے، تو خدا را اولاد کے حق میں بھی ماں باپ خیر بنے۔ اور آج اولاد ماں باپ کے دل کا درد بن گئی ہے، کیا حالات ہے آج اولاد کے۔ ارے وہ ماں باپ جس کے سامنے مصطفیٰ نے کہا اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک وہ نہ بیٹھ جائیں، ان کے آگے نہ چلو، ان سے آواز اپنی بلند نہ کرو، تم بھی، تمہارا مال بھی تمہارے ماں باپ کی جاگیر ہے، کہا مصطفیٰ۔ اور یہی اولاد ماں باپ کے دل کا درد بن گئی ہے، جینے کی وجہ تھی منتیں کر کر پیدا کی اولاد، دودھ کی شکل میں پلایا، باپ نے اپنی خواہشیں ختم کر دی، اور یہ اولاد ان کے جینے کی خواہشیں ختم کر دی۔ ایسے بےہودہ خواہشیں، ایسا رویہ ماں باپ کے ساتھ ایک جیسے نوکرانی کے ساتھ ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ یوٹیوب چینل حسنین اسلامک، واٹس ایپ گروپ سے 3-4 سال سے سوشل میڈیا پر کام ہو رہا ہے، ماں باپ روتے ہیں میسیجز میں کہ ہماری اولاد جسے ہم منتیں کر کر پالے تھے، وہی اولاد ہمارے مرنے کی وجہ بن گئی ہے۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز، ماں باپ کے سامنے پلیٹ کو ڈھکل دینا، ماں باپ کے سامنے دروازے کو مار کر چلے جانا، ماں باپ کے سامنے ضد کر کر نہیں کھانا، یہ تمہاری جہنم کا سبب۔ ساری زندگی ان کی دیکھے، ارے وہ عورت جو ایک ارمان لے کے اپنے شوہر کے گھر کو آتی ہے، کتنے ارمانوں کے ساتھ آتی ہے، اپنے ماں باپ جو بچپن سے پالے، وہ باپ کی پری ماں کی شہزادی آ جاتی ہے آپ کے پاس، 9 مہینے دور کی بات ہے، 4-5 مہینے ہوتے ہیں، پریگننٹ ہے، کہتے ہیں اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے وہاں، اس کی لائف کا نام و نشانی ختم، اس کی خواہشیں ختم، اس کا اوڑھنا ختم، اس کا بچھونا ختم، اس کا گھومنا ختم، کھانا ختم۔ پریگننٹ ہے بول کر جیسے ہی ڈاکٹر کہتی ہے ابھی احتیاط میں آ جاتی ہے بیچارہ، نہ اپنے شوق سے کھا سکتی ہے، نہ اپنے مرضی کے مطابق سو سکتی ہے، نہ اپنے مرضی کے مطابق کہیں ٹریول کر سکتی ہے۔ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے نا۔ اب جب یہ ہو جاتی ہے، اس کے درد کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد پیدا ہو گئی، کیا تم نے بڑا کام کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، جو ایک ہوتی ہے جب ڈیلیوری کے وقت، اولاد ساری زندگی اگر ماں باپ کی خدمت کرے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، ڈیلیوری کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کے بعد دیکھے اس کی زندگی۔ ڈاکٹر کہتا ہے اگر فیڈنگ کرو گے آپ
آپ کے بڑھاپے میں اس کی آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، پرواہ نہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، دن کی تھکے ماری بیچاری، دن میں گھر کا کام کرنا، ساس کا کرنا، سسر کا کرنا، گھر میں ہے تو اپنا کرنا، اپنے شوہر کا کرنا، سب کر کر جب بستر پر لیٹتے آپ وہاں پر واش روم کر دیتے، وہ آپ کو اٹھا کر بیچاری سوکھے میں سلا کر خود کچے میں سو جاتے۔ کئی خواہش کے فیوریٹس، اپنے من پسندیدہ چیزیں کھانا دل بولتا ہے، سیزن فروٹس ہوتے، مگر آپ کی خاطر وہ نہیں کھاتی، کہیں بیٹے کو سردی نہ ہو جائے، بیٹی کو سردی نہ ہو۔ اور یہ اولاد کہتی ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اب بتائیں، خیر بنی یا اولاد شر بن گئی ہمارے لیے؟ بیوی اور شوہر کا کتنا پیارا رشتہ تھا، حضور نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے لباس ہو تم، ایک دوسرے کے دل کا سکون ہو تم، ایک دوسرے کی عزت ہو تم، اور آج ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ کسی دانش مند سے پوچھا گیا سرکار کیسے پتا چلے میرے اندر عیب کیا ہے؟ ایک شاگرد نے، ایک مرید نے اپنے پیر کامل سے پوچھا سرکار بتائیں کیسے پتا چلے میرے اندر عیب کیا ہے؟ وہ بڑے دانش مند تھے، کہنے لگے گھر جاؤ، بیوی کو اس کا ایک عیب سناؤ، وہ تمہارے 100 عیب سنا دے۔ آج یہ ہماری زندگیوں کا حال ہے، جب تک رشتہ اچھا ہے نہ بیوی کی زبان سکتی ہے شوہر کی تعریف کرتے، نہ ساس سسر کی، اور رشتے میں ذری درار آ جائیں اس کے بعد دیکھیں وہ جملے سننے آتے جو کبھی زندگی میں تم نے تصور نہیں کیا۔ بتائیں خیر ہو یا رشتہ شہر ہو گیا؟ ایک دوسرے کے لیے آسانی ہو گئی یا دشواری ہم نے پیدا کر دی؟ آج میاں بیوی کو رکھ کر، شوہر وائف کو رکھ کر، وائف شوہر کو رکھ کر ناجائز تعلقات نہیں ہو رہے، کیوں؟ ہم خیر کو چھوڑ دیے، شر کو اپنا لیے۔ اور دوستی تو ہماری دنیا سب جانتی ہے، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ کی دوستی ہو گئی۔ ہاں کہ حالانکہ اسلام کہتا ہے یہ نہیں ہے، ہمارے اسلام کی خوبصورتی نہیں ہے کہ عزت دے تو عزت دے، نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اسے عزت دو جو تمہیں ذلیل کرے، اسے عطا کرو جو تمہیں محروم کرے، اسے مسند دو جو تمہیں مسند سے نکال دے۔ اور آج ہماری دوستی ہم جانتے ہیں مطلب کے دوستی ہو گئی، مطلب کے سوا کوئی دوستی میں کچھ رکھے ہوا نہیں۔ آج اگر آپ رشتوں کو بھی دیکھ لیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھپھو کی عزت کرتے ہیں، ہم خالہ کی عزت کرتے، نہیں کرتے۔ آپ نہ پھپھو کی عزت کرتے، نہ خالہ کی عزت کرتے، نہ چاچی کی عزت کرتے، نہ مامی کی عزت کرتے۔ آپ جو عزت آج کر رہے ہیں صرف مال کی عزت ہے، بس یاد رکھیں۔ اگر آپ کے 2 پھپھو ہے، 2 خالہ ہے، ایک مالدار ہے اور ایک غریب ہے، آپ آئینے کے سامنے ٹھہر کر اپنے آپ سے سوال کریں عزت میں کس کو دے رہی ہیں؟ غریب خالہ کو دے رہے ہیں یا امیر خالہ کو دے رہے ہیں؟ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ کوسے چاچا کو میں پوچھ رہا ہوں، غریب چاچا کو پوچھ رہا ہوں یا امیر چاچا کو پوچھ رہا ہوں، معلوم ہو جائے گا عزت رشتے کی تھی یا مال کی تھی۔ آج ہم سراپا شر بن گئے، یہ بات یاد رکھیں، ہماری زندگیوں میں شر پھیل گیا ہے، جبکہ حضور نے ارشاد فرمایا خیر بنو، لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے بنو، دشواری کرنے والے نہ بنو۔ حضور نے جو قول کیا ہے، حضور پاک کی ہر بات صرف کہہ دینے کی نہیں ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا آئیڈیا نظر آئے گا۔ حضور نے کہہ دیا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، اب دیکھو آپ مصطفیٰ نے کیا آسانیاں پیدا کی۔ اچھے وقت میں اچھا تو کوئی بھی بن جاتا ہے، اچھے وقت میں اچھا تو کوئی بھی بن جاتا ہے، برے وقت میں اچھا بننا مصطفیٰ نے یہی تو فرمایا نا، اس کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرو جو تمہیں ذلیل کرے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دشواری نہ پڑے۔ آئیے مصطفیٰ کی زندگی بھی دیکھتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ تو آپ کو پتا چلے گا اس سے بہتر تفسیر دنیا کے کوئی انسان میں نظر نہیں آئے گی جو مصطفیٰ کے یہ قول پر آپ کی زندگی نظر آئے۔ آپ جانتے ہیں حضور پاک نے 53 سالہ زندگی 53 ایئرس
مکہ معظمہ میں گزر، 40 سال بدبختوں کو اپنی لائف بتائی کیا ہے مصطفیٰ، 13 سال ظالموں نے جو برتاؤ کیا، دنیا آج لکھ کر حیران ہے ایسے انسان کے ساتھ ایسا بھی برتاؤ ہوتا ہے، جسے خود صادق اور امین جانتے تھے اس کے قتل معاذ اللہ شہید کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ کیا کیا ظلم نہیں کیا، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، دوستانے کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے، ساتھیوں کے اعتبار سے، ارے حتیٰ کہ بدبختوں نے ملک کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ 53 سالہ زندگی میں ہجرت کی مصطفیٰ جان رحمت نے کیا کیا نہیں کیا، اونٹ کی اودری ڈال دی، کچرا ڈال دیا، راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، ارے وہ رخ انور جسے دیکھ کر اللہ قسمیں کھائیں، اور حضور پاک ہم کا وہ رخ انور جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب یہ تمہاری بدبخت جو قوم ہے، اتنی جو بری قوم ہے آپ کی، ہر عیب ان کے اندر ہے، آج بچے ہوئے ہیں تو صرف آپ کے چہرے رخ انور کی وجہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان پر عذاب نہ آنے کی وجہ صرف حضور آپ ہے، وہ چہرے پر تھوکا گیا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پچکڑ ماری ان لوگوں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیا گیا، شعب ابو طالب میں قید کر دیا، پتے کھا کر مصطفیٰ نے گزارا، حضور کے صحابہ کو قتل کر دیا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت سمیہ جو پہلی خاتون جو اسلام کی شہید کی گئی، پستان کاٹ دیے گئے تھے، شرمگاہ پر فیٹ مار دی گئی، ہر اعتبار سے ستایا گیا۔ حضور پاک ہم کے چاچا جو حضور نے اپنے مسکرانے کی وجہ بنایا کرتے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر نکال کر چابا گیا، جگر نکال کر چابا گیا۔ اتنا برتاؤ کرنے کے بعد آپ بتائیں اب کیا کرنا چاہیے یہ قوم کے ساتھ؟ جب تو اختیار میں نہیں تھے مصطفیٰ، جب اختیار میں آ گئے تھے اب یہ قوم کے ساتھ کیا کرنا تھا، کیا برتاؤ کرنا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ کی ہنسنے کی وجہ میری ہنسنے کی وجہ انہیں پچکڑ مارا، اب بتائیں کیا کرنا یہ قوم کے ساتھ۔ خود حضور پاک کی شہادت کا منصوبہ بنا دی، حضور کو اللہ نے حکم دیا ہجرت کرو، تو سوچے اب کیا کرنا چاہیے قوم کے ساتھ۔ مگر جب فتح مکہ آتا ہے حضور بتاتے ہیں کہ خیر کیسا بنے، حضور نے ارشاد فرمایا گردنیں کانپ رہی ہے، پیر تھر تھر آ رہے کفار مکہ کے۔ جب فتح مکہ ہوا حضور نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، آج سب کے لیے آزادی ہے، آج کسی کو نہیں پکڑا جائے گا، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ مصطفیٰ نے کر کر بتایا، یہ مصطفیٰ نے کر کر بتایا۔ طائف کا سفر جانتے ہو آپ؟ جو کوئی گئے ہیں طائف، گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہیں تو گھنٹوں کا سفر ہے طائف کا، مصطفیٰ پیدل طے کیے، اور وہ بدبخت قوم نے کیا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکارا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لونڈوں کو لگا دیا گیا، جو حضور لیٹا کرتا تھا پاؤں پکڑ کر کھینچ کر لے کے جاتے، اور حضور پاک ہم پر پتھرے برسائے گئے، حضور پاک ہم کا خون مبارک نالے مبارک میں آ گیا تھا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا فرشتوں کے ساتھ کہ جاؤ جو طائف کے 2 بڑے پہاڑ ہیں، میرے حبیب کو تکلیف دیتے ہیں، میرے حبیب کا خون مبارک نالے مبارک میں آتا ہے، اے جبریل جاؤ دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دو طائف کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ جب جبریل علیہ السلام آئے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ فرشتے کے ساتھ، اگر آپ حکم دے تو یہ 2 طائف کے پہاڑوں کو ایسے ملا دوں طائف کی تمام نسلیں ختم ہو جائے۔ حضور نے ایک ہی بات کہی، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کی نسلوں سے ایمان کی امید رکھتا ہوں، اور آج اسلام کا گڑھ ہے طائف۔ حضور نے معاف کر کر بتایا، حضور نے بتایا کیسے زندگی گزارنا۔ ابو جہل کا بیٹا جب اسلام قبول کرنے آیا، اس قوم کا فرعون ابو جہل،
اس قوم کا فرعون حضور کے ہر قدم پر مصیبتیں پیدا کرنے والا، اور جب اسلام قبول کرنے آیا تو حضور نے صحابہ کو تاکید کی کوئی اب ان کے والد کے بارے میں برا نہیں کہے، وہ کیا تھے، کدھر تھے، کیا کرتے تھے، کوئی نہیں کہے گا۔ اب یہ اسلام قبول کرنے آگے ان کے والد کی کوئی برائی نہیں کرے گا۔ یہ مصطفیٰ لوگوں کے لیے خیر بنا کرتے، اور آج ہم سراپا شر بن گئے۔ نہ ہم خود کے لیے خیر ہیں، ماجی یہ بات یاد، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، اور ہماری زندگی ہم جانتے ہیں۔ تو خدا را اپنے اوپر رحم کرے۔ وہ بہترین انسان نہیں ہے جو لوگوں کے عیب تلاش کرے، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے عیب دیکھ کر اس کے ختم کرے۔ آج ماں باپ بنے ہو تو اولاد کے دل کا سکون بنے۔ میرے استاد محترم کے استاد، میرے شیخ کامل کے استاد، میرے دادا پیر کے شاگرد حضرت مولانا سمیع اللہ خان صاحب ابھی بھی آپ باحیات ہیں۔ آپ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ میری بیوی جنتی ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا حضرت یہ کیسا آپ کہہ سکتے ہو کہ میری بیوی جنتی ہے؟ تو آپ فرماتے جب سے میری شادی میں سے ایک کام نہیں بولا، آپ خود کپڑے دھوتے، آپ خود کھانا بنا لیتے، آپ خود اپنے لیے چائے بنا لیتے، اور فرماتے کہ جب میں نے اسے کوئی کام ہی نہیں بولا تو میری نافرمانی نہیں ہوئی۔ جو شوہر کی فرما بردار عورت ہے وہ جنتی ہے۔ تو ایسا خیر بنے، لوگوں کے لیے نفع بخش بنے۔ اولاد ہے آپ کی، وہ دیکھے، ایک بات یاد رکھے، نہ انگلیوں کے سائز برابر ہے، نہ اولاد ایک جیسی ہو۔ ایک دل کا سکون دینے والی ہے، ایک دل کا درد دینے والی ہے، مگر وہ بھی سکون بن جائے گی جب آپ اسے دین پڑھائیں گے، بتائیں گے ماں باپ کا فریضہ کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کی حرمت کیا ہے، بتائیں گے تو آپ کے لیے وہ آپ کی اولاد دل کا سکون بن جائے۔ اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو سمجھے، جو تمہیں پیدا کیا گیا ہے، وہ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہارا رب تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ تم رب کو راضی کرو، اور رب فرماتے ہیں تمہارے والدین راضی ہے تو میں تم سے راضی ہوں۔ اگر تم عبادت گزار نہیں ہے، تمہارے والدین راضی ہے، میں راضی ہوں۔ اگرچہ تم عبادت گزار اور والدین ناراض ہے تو میں تم سے ناراض۔ تو خدا را بتائیں، اپنے آپ کو خیر بنائیں، لوگوں کی جینے کی وجہ بنائیں، مسکرانے کی وجہ بنائیں، حوصلہ بنائیں، سراپا خیر بنائیں۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سراپا خیر بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔